سورہ نازعات. سورہ نازعات کا تعارف. مقام نزول. سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 2 رکوع، 46 آیتیں، 197 کلمے اور 753 حروف ہیں. نازعات نام رکھنے کی وجہ، ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں. سورہ نازعات کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. نمبر 2، قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا. نمبر 3، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے اور ان کفار کا رد کیا گیا. نمبر 4، عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مارکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا. نمبر 5، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے. نمبر 6، یہ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دیکھ کر اپنے تمام دنیاوی اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. نمبر 7، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے. اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جائیں گے. سورہ نبا کے ساتھ مناسبت. سورہ نازعات کی اپنے سے ماں قبل سورت نبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت، اس کے احوال، نیک مسلمانوں کے انجام اور کافروں کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ترجمہ: سختی سے جان کھینچنے والوں کی قسم اور نرمی سے بند کھولنے والوں کی. والنازعات غرقا، سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے جسموں سے ان کی روح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور نرمی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کے جسموں سے ان کی روحیں نرمی سے قبض کرتے ہیں. مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت خزرج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے حضرت ملک الموت کو دیکھا تو ان سے فرمایا، میرے صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ترجمہ: اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی، پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی. اے کافروں، تم پر قیامت ضرور آئے گی. والسابحات سبحا، اور آسانی سے تیرنے والے فرشتوں کی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اور ان فرشتوں کی قسم جو زمین اور آسمان کے درمیان مومنین کی روحیں لے کر آسانی سے تیرنے والے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی. تفسیر صراط الجنان میں ہے،
ارشاد فرمایا کہ پھر ان فرشتوں کی قسم جن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والے فرشتوں کی، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی پھر ان فرشتوں کی قسم جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرنے پر مقرر ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان تمام قسموں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اے کفار مکہ، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر کام وسیلے کے ذریعے ہونا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا کام کسی وسیلے کے بغیر خود اسی کے حکم سے ہو جائے، لیکن قانون یہ ہے کہ کام وسیلے کے ذریعے ہو، کیونکہ دنیا کا ہر کام کائنات کا نظام چلانے پر مقرر فرشتوں کے سپرد ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نام اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، جیسے علی، سمیع، بصیر۔ انہی میں سے مدبر بھی ہے کہ رب عز و جل بھی تدبیر فرمانے والا ہے، اور فرشتے بھی مدبرات امر یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ترجمہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، تم اس دن ضرور زندہ کیے جاؤ گے جس دن ایک سینگ میں پہلی پھونک ماری جائے گی، تو اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے زمین اور پہاڑ شدید حرکت کرنے لگیں گے اور انتہائی سخت زلزلہ آ جائے گا اور تمام مخلوق مر جائے گی۔ پھر اس پہلی پھونک کے بعد دوسری پھونک ماری جائے گی جس سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دی جائے گی۔ ان دونوں پھونکوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نفخہ آن پہنچا اور دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت آ پہنچی ہے، موت اپنی ان تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے جو اس میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو، اور موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، اس لیے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ترجمہ، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن خوف زدہ ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کفار کا حال یہ ہوگا کہ برے اعمال اور قبیح افعال کی وجہ سے ان کے دل خوف زدہ ہوں گے، اور اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ ترجمہ، کافر کہتے ہیں کہ ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے کیا اس وقت جب ہم گلی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے جب تو یہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے، تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ یقولون، کافر کہتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے،
تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیے جائیں گے؟ کیا جب ہماری یہ حالت ہو جائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکی ہوں گی تو پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ پھر مذاق اڑانے کے طور پر وہ کہنے لگے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا صحیح ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے گئے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے، کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھٹلاتے رہے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کچھ دشوار ہے، کیونکہ وہ قادر برحق ہے اور اس پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا اس وقت وہ دوسری پھونک ایک ہولناک آواز ہی ہوگی اور اس کے بعد فوراً وہ زندہ ہو کر کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ترجمہ: کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طوا میں ندا فرمایا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے کہہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو ڈرے؟ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر اس نے مقابلے کی کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی تو لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے عبرت ہے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے جب قوم کا جھٹلانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشوار اور ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیفیں پائی تھیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 11 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین کے جھٹلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے ایسی باتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ آپ میرے کریم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھ لیں، جب اسے اس کے رب عز و جل نے ملک کے شام میں طور پہاڑ کے قریب واقع پاک جنگل طوا میں ندا فرمائی کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور وہ کفر و فساد میں حد سے گزر گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو ایمان قبول کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر کفر، شرک، معصیت اور نافرمانی سے پاکیزہ ہو جائے؟ اور کیا تو اس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ میں تجھے تیرے رب عز و جل کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف راہ بتاؤں تاکہ تو اس کے عذاب سے ڈرے، کیونکہ اس کے عذاب سے ڈر اسی وقت لگے گا جب اس کی تمہیں معرفت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کو روشن ہاتھ اور عصا کی بہت بڑی نشانی دکھائی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نشانی کو جادو کہنے لگا۔ پھر اس نے مقابلے اور فساد انگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے منہ موڑ دیا اور اس نے جادوگروں کو اور اپنے لشکروں کو جمع کیا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو فرعون نے انہیں پکارا اور ان سے کہا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، میرے اوپر اور کوئی رب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں اس طرح پکڑا کہ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بے شک فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ترجمہ: کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء، تمہاری سمجھ کے مطابق کیا تمہارا بنانا مشکل ہے
یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے فرمایا کہ کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ اس کے جواب میں تم یہی کہو گے کہ آسمان جیسی بڑی اور مضبوط چیز پیدا کرنے کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ آسمان سے بہت چھوٹا اور کمزور ہے۔ تو جب تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے تو پھر تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کا تم انکار بھی نہیں کرتے۔ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ ترجمہ: اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک کیا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے نور کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ رفع سمكها، اس کی چھت اونچی کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور کسی ستون کے بغیر اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے ایسا ٹھیک کیا کہ اس میں کہیں کوئی خلل نہیں، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کر اس کی روشنی چمکائی، اور اس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسمان سے پہلے فرمائی گئی تھی مگر پھیلائی نہ گئی تھی، اور اس میں سے چشمے جاری فرما کر اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جسے جاندار کھاتے ہیں، اور پہاڑوں کو روئے زمین پر جمایا تاکہ اس کو سکون ہو، اور جو کچھ زمین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ: پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے مخلوق کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی اور اس وقت مردے زندہ کر دیے جائیں گے تو اس دن آدمی کو اپنے اعمال نامے دیکھ کر وہ تمام اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اور اس دن جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور تمام مخلوق اسے دیکھے گی تو وہ شخص جس نے سرکشی کی، نافرمانی میں حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابع ہوا تو بے شک جہنم ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے جس سے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے جانا کہ اسے قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک ثواب کا گھر جنت ہی اس شخص کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا
يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ترجمہ: تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے، تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے. گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے. يسألونك عن الساعة. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین قیامت اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں آنے والی خبریں سنتے تھے تو انہوں نے مذاق کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے کافر آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہوگی اور کس وقت قائم ہوگی. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ قیامت کب اور کس وقت واقع ہوگی. قیامت ایسی چیز ہے کہ اس کے واقع ہونے کے علم کی انتہا آپ کے رب عز و جل تک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی. آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے ڈرائیں جو ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور آپ کا ڈرانا اس بات پر موقوف نہیں کہ آپ کو قیامت واقع ہونے کا علم بھی ہو، کیونکہ اس کے علم کے بغیر بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے. کافر جس قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان قریب اسے دیکھ لیں گے، اور گویا کہ جس دن کافر قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی کی مدت بھول جائیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم دیا گیا ہے. علامہ احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت واقع ہونے کے وقت کا علم نہیں دیا تھا. لہٰذا یہ اس بات کی منافی نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا نہیں فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ چیزوں کی غیبی معلومات نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ آپ کو علم ہونے کے باوجود کچھ باتیں چھپانے کا حکم تھا. صدق اللہ العظیم.